بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب الاستسقاء، بارش طلب کرنے کا باب یا بیان۔ استسقاء، صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے جب بارش طلب کرنی ہو اور قحط پڑ گیا ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، بارش کی ضرورت ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے، یا یستسقی کا لفظی ترجمہ ہوگا آپ بارش طلب کر رہے تھے۔ فتوجہ الی القبلہ، تو متوجہ ہوئے قبلہ کی طرف، یعنی رخ کیا قبلہ کی طرف، یدعو، آپ دعا کر رہے تھے۔ وحول رداءہ، اور پلٹ دی اپنی چادر۔ ثم صلی رکعتین، پھر پڑھی 2 رکعتیں۔ جہر فیہما بالقراءۃ، ان دونوں میں بلند آواز سے قرات کی۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے لفظ میں یہ ہے، الی المصلی، مصلی کی طرف، یعنی کیا مطلب، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، تو اب صرف اتنا بتا دیا کہ دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تو کہاں گئے؟ الی المصلی، مصلی کہتے ہیں عیدگاہ کو، یعنی مصلی العیدین، عیدین کی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے ادھر آپ نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ آبادی سے باہر عیدگاہ ہوا کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صحابہ نکلے عیدگاہ کی طرف، اور اس طرح دیواریں اس زمانے میں نہیں بنی رہتی تھی، جگہ مقرر ہو جاتی تھی کہ باہر نکل کر عید کی نماز پڑھی جائے گی، اور آبادی چونکہ کم تھی اس لیے اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، تو عیدگاہ تھی جو بالکل سمجھیے مسجد نبوی سے قریب ہی تھی اور جنت البقیع کی طرف تھی عیدگاہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلے عیدگاہ کی طرف بارش طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب نکلا جائے تو سب نکلیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بلکہ ضعیف، کمزور، بوڑھے لوگوں کو بھی لے کر کے نکلیں، تاکہ ان کا ضعف اور کمزوری سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور وہ بارش نازل کر دے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، دوسری روایات میں موجود ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فقر و فاقہ اور محتاجی کا اظہار کرتے ہوئے نکلے اور عیدگاہ پہنچے، اور وہیں پر نماز استسقاء پڑھی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، وہاں پہنچے ہیں بارش کے لیے، تو آپ قبلہ کی طرف رخ کر لیے۔ علماء کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنے سے قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ وہ تو جائز ہے آدمی جس طرف بھی رخ کر کے دعا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قبلہ رخ ہونا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر لیا قبلہ کی طرف اور آپ دعا کر رہے تھے۔ دعا کرنے کے وقت ہی آپ نے اپنی چادر پلٹ دی، یعنی ایک طرف سے کونا پکڑا اور الٹ دیا، دوسری طرف اس کا کونا کر دیا، اور جو ادھر والا کونا تھا وہ ادھر کر دیا، چادر پلٹ دی۔ مثلا اب میرے پاس شماغ ہے یہ، تو میں کروں کہ ایسے کر دوں، الٹ دوں، پلٹ دیا میں، اب وہ پہلے والا لی کیفیت نہیں رہی،
تو چادر یا آدمی کے پاس شماغ کچھ نہیں ہے، ٹوپی ہے یا جیکٹ پہنا ہے یا اور کچھ بھی ہے، تو وہ اس کو پلٹ دے۔ یہ پلٹنا کس لیے ہے؟ اپنی حالت بدلنے کے لیے، کیونکہ بارش رکتی ہے گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے، برائیاں عام ہونے کی وجہ سے، شر و فساد کی کثرت کی وجہ سے بارش اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ تو بندہ اپنی چادر یا اپنے کپڑے کو پلٹ کر کے بتا رہا ہے اللہ کے سامنے، اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم برے ہیں اور اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ہم اپنی حالت کو بدل رہے ہیں، ہم اپنی حالت کو بدل رہے ہیں، اے اللہ تو بھی ہماری حالت کو بدل دے، ہم پر رحم فرما اور بارش نازل فرما۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اصل میں اظہار ہے اپنی حالت میں تبدیلی کرنے کا، تاکہ اللہ تعالی ہماری حالت کو بدل دے اور ہمارے لیے خیر نازل فرما دے۔ تو آپ نے دعا کی اور دعا کے دوران ہی آپ نے یہ چادر پلٹ دی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا دی، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز استسقاء 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ یہ 2 رکعتیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ عید کی نماز کی طرح۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ استسقاء اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے نماز عید پڑھی جاتی ہے، یعنی تکبیرات زوائد کے ساتھ کہ اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد پھر 6 تکبیریں اور کہیں تاکہ 7 ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر دعائے ثنا پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ پڑھ لیں، اور پھر رکوع میں جائیں اور پھر رکوع سے اٹھیں اور پھر 2 سجدے کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں اور پھر 5 زائد تکبیریں کہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں، اور پھر رکوع میں جائیں اور رکوع سے اٹھیں اور پھر سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں، اور پھر اتحیات درود دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ صلاۃ استسقاء میں بھی سنت کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک انسان عاجزی کا اظہار ضرور کرے، بلکہ صدقات و خیرات کرے، گریہ وزاری کرے، ظاہر ہو کہ بندے کو ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، اس کو اللہ کی رحمت کی چاہت ہے اور اس کے لیے وہ نکلا ہے، تو انشاءاللہ خیر ہوگا اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا نماز استسقاء پڑھتے، اللہ تعالیٰ فوراً بارش نازل کرتا تھا۔ تو اسی لیے جو دیندار ہیں، جو اچھے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کو ضرور لے کر کے جانا چاہیے کہ نیکوں کا بہرحال اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے تمام لوگوں میں، اور آپ اللہ کے رسول تھے، تو آپ جاتے اور آپ کے ساتھ صحابہ جاتے اور نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، اور بارش نازل ہوتی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر مسجدوں میں نماز استسقاء پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن افضل و بہتر یہی ہے کہ باہر نکل کر کے دعا کی جائے اور نماز پڑھی جائے، یہ افضل ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزاعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا
قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الضراب الجبال الصغار. یہ روایت ذرا سا تفصیلی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رجلا کی ایک آدمی دخل المسجد، داخل ہوا مسجد میں، مسجد نبوی میں، یوم جمعہ کے دن، من باب، ایک دروازے سے، کان، جو دروازہ تھا، نحو دار القضاء، دار القضاء کی طرف، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام یخطب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا یا استقبال کیا، قائما، کھڑے کھڑے. ثم قال، پھر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال، مال یعنی جانور مویشی ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اور راستے بند ہو گئے، فادعوا اللہ یغثنا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے. قال، راوی کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. ثم قال، پھر آپ نے دعا کی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، لا یہاں زائدہ ہے، ولا واللہ، اور اللہ کی قسم، ما نرى فی السماء من سحاب، ہم نہیں دیکھتے تھے کہ آسمان میں کوئی بدلی ہو، ولا قزعۃ، اور نہ ہی بدلی کا کوئی ٹکڑا تھا، یعنی بادل بھی نہیں تھا اور اس کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں تھا. وما بیننا وبین صلع من بیت ولا دار، اور ہمارے اور صلع پہاڑ، ہمارے اور صلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھر نہیں تھا اور کوئی دار نہیں تھا. بیت اور دار دونوں لفظ استعمال کیا، کیا فرق ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بیت کہتے ہیں عام بیت شعر کو، جو بنا لیے جاتے ہیں خیموں کی شکل میں، کپڑے وغیرہ سے اور اس طرح کی چیزوں سے، اور دار کہتے ہیں عام گھر کو جو بڑا آدمی اہتمام کے ساتھ بناتا ہے. اور ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ چھوٹا گھر یہ بیت ہے اور بڑا وسیع گھر یا کئی گھروں کا مجموعہ وہ دار ہے. تو کہا کہ صلع پہاڑی کے اور ہمارے درمیان کی، پہاڑ اور ہمارے درمیان کوئی گھر نہیں تھا، نہ چھوٹا نہ بڑا، کھلی جگہ تھی، پورا آسمان صاف نظر آتا تھا. وہ اسی لیے ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا کہ آدمی کو نظر نہ آئے، ساری چیزیں صاف تھی، کھلی ہوئی تھی. قال فطلعت من ورائه سحابۃ، تو صلع پہاڑی کے پیچھے سے ایک بدلی نمودار ہوئی یا ایک بادل نمودار ہوا، مثل الترس، ڈھال کی مانند. یہ ڈھال جو جنگوں میں استعمال کی جاتی ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار آدمی لیتا ہے، دوسرے میں دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال کو رکھتا ہے، تو یہ اتنی بڑی ہوگی، یا یہ ہے کہ سمجھیے کہ سورج کی ٹکیا اتنی بڑی، تو اتنا بڑا ڈھال کی مانند ایک بادل نمودار ہوا. فلما توسطت السماء، جب وہ بیچ آسمان میں پہنچا، انتشرت، تو چاری طرف پھیل گیا. ثم امطرت، پھر بارش شروع ہو گئی. قال فلا واللہ ما رأینا الشمس سبتا،
کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے پورے ہفتہ سورج نہیں دیکھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ دیکھیے دعا کیے فوراً، کوئی بادل نہیں تھا، اللہ نے چھوٹا سا بادل بھیجا ڈھال کی مانند، اور وہ آ کر کے اللہ کے حکم سے چاری طرف پھیل گیا، اور بارش شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، رات و دن بارش پورے ہفتے ہوتی رہی، سورج نظر نہیں آیا۔ قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، کہا کہ پھر داخل ہوا ایک آدمی اسی دروازے سے آنے والے جمعہ کو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، فاستقبلہ قائم، تو وہ کھڑا کھڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا۔ قال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، مال و منال ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، فادعوا اللہ یمسکها عنا، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارش کو روک دے ہم سے۔ قال، راوی کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے دوسرے ہفتے بھی، ثم قال، پھر فرمایا، پھر کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہمارے اوپر بارش نہ ہو۔ اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ، اے اللہ ٹیلوں پر ہو، چھوٹے پہاڑوں پر ہو اور وادیوں میں ہو، ومنابت الشجر، اور درختوں کے اگنے کی جگہوں میں ہو، یعنی باغ بغیچے میں ہو۔ قال فاقلعت، آپ نے یہ دعا کی، کہا بارش رک گئی، اقلعت، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ، یہ چھوٹی سی بدلی جو آئی ہوئی تھی، بارش شروع ہو گئی تھی، پورے ہفتہ ہوئی، فاقلعت، اور وہ بادل برسانا رک گیا، بارش رک گئی۔ وخرجنا نمشی فی الشمس، نماز پڑھ کر کے ہم نکلے دھوپ میں، دھوپ نکل گئی تھی۔ قال شریک، شریک نے کہا فسالت انس بن مالک، میں نے پوچھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اہو الرجل الاول، کیا وہی پہلا آدمی تھا اس ہفتہ بھی پوچھنے اور کہنے والا؟ قال لا ادری، انس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے یہ تفصیلی روایت جو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، انس رضی اللہ عنہ کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو ان کی والدہ ان کو لے کر کے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ یہ بچہ ہے آپ کی خدمت کرے گا، تو زیادہ سے زیادہ ان کی عمر علماء کہتے ہیں 10 سال کے قریب تھی، اور پھر وہ خدمت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے تھے، اور 10 سال میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ کل 20 سال کے رہے ہوں گے، اسی کے قریب 20 سال کے اندر اندر کا یہ جوان بچہ، اور پھر جوانی کی دہلیز پار کرتا ہوا کچھ بڑا ہوا، اور دیکھیے کس طرح ایک ایک بات وہ یاد رکھتا ہے اور پھر سناتا ہے دوسروں کو اور بتاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلبہ جو آپ کی عمر کے ہیں، میں تو عمر میری زیادہ ہے، آپ کی عمر کے طلبہ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، دین اسلام کی وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ پیچھے بیٹھا رہے وہ 14 اور 15 سال کا لڑکا اور اس کے پاس کتاب بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو، کتاب ہونی چاہیے، یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نوجوان ہے، ظاہر ہے 15 16 17 18 یہی سب سال تھے جن میں وہ سنتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی وہ جذبہ اور شوق پیدا ہو تو گویا ہم صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور اچھے وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ آدمی داخل ہوا مسجد میں اور پوچھ لیا، دوسرے ہفتے داخل ہوا پوچھ لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطبہ کے دوران کوئی ضرورت ہو تو آدمی کچھ بول سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے،
اور خطیب کے لیے جائز ہے کہ وہ خطبہ چھوڑ کر اس کی بات کا جواب دے دے اور پھر اپنے خطبے کو جاری رکھے، ایسا جائز اور درست ہے۔ تو دیکھیے اس آدمی نے پوچھا اور آپ نے دعا کر دی، دوسرے ہفتے بھی پوچھا، پھر آپ نے دعا کی اور اس کے بعد پھر اپنے خطبے کو جاری رکھا اور مکمل کیا اور بعد میں پھر نماز پڑھائی۔ میں بمبئی میں تھا تو ایک بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا، خطیب خطبہ دے رہا تھا اور ایک آدمی کو ایمرجنسی تھی، بڑی مشکل میں تھا، بہرحال بڑے حیش و بیش میں تھا، اور پھر اس کے بعد کہتا امام صاحب فلاں آدمی کی ضرورت ہے، اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو فوراً وہ آدمی اٹھا اور فوراً نکلے اور گئے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو اچھا کیا جو اس نے بتا دیا، اور اس کی ضرورت ہے اور ایسے موقع پر تو ضرور اسے جانا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی کہتا رہے خطبے کی حالت میں کیسے بولوں، کیسے کچھ کہوں، تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو آدمی بول سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے، اور امام اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو وہ مسجد میں داخل ہوا دارالقضا کی طرف سے، جو دروازہ دارالقضا کی طرف تھا۔ یہ دارالقضا کیا ہے؟ دارالقضا یہ کوئی فیصلے کا گھر نہیں بنا تھا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جو انہوں نے اپنا ایک گھر بنایا ہوا تھا۔ تو وفات کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس گھر کو بیچ کر جو میرے اوپر قرضہ ہے اسے ادا کر دو۔ تو ان کی وفات کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو بیچا اور عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جو قرضہ تھا اسے ادا کر دیا۔ تو اس وقت سے اس گھر کا نام دارالقضا پڑ گیا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے خرید لیا تھا۔ تو یہ فیصلہ اس سے مراد نہیں ہے، جو قرضہ تھا اس کی قضا کرنی تھی اور اسے دینا تھا، اس لیے اس کا نام دارالقضا پڑ گیا۔ تو دارالقضا کی طرف جو دروازہ نکلتا تھا اسی کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ مسجد کے مغربی جانب وہ گھر تھا اور وہ دروازہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر کے دینا چاہیے، یہ سنت کا طریقہ ہے، اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر کے خطبہ دینا ثابت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ مال ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ مال ہلاک ہو گئے کا مطلب کہ جو جانور اور مویشی ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی ہریالی ہے ہی نہیں، بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، تو اس کی وجہ سے گھاس پھوس کچھ بھی موجود نہیں، جو درخت ہیں وہ سب سوکھ گئے اور جانوروں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ مر رہے ہیں۔ یہ جانور اکثر کی موت واقع ہو گئی، وہ مر رہے ہیں، اور کچھ جو ابھی زندہ باقی بچے ہیں وہ اتنے ہزیل اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کی سواری بھی نہیں کی جا سکتی اور ان پر بیٹھ کر کے کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تو کہا کہ بہت سے مویشی اکثر مر گئے اور راستے بند ہو گئے کہ ہم پیدل دوسرے ملکوں کا کیسے سفر کریں، تجارت کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ تو چاہیے۔ تو جانور مر گئے، جو موجود ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان پر سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنے کے لیے اب تفصیل کیسے کہیں، تو کہا کہ مال ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، کہ راستہ تو کھلا ہے حقیقت میں لیکن سواری نہیں ہے، تو ہمارے لیے بند کی طرح ہے۔ پھر بعد میں بھی جب بارش ایک ہفتہ پورے ہو گئی تو پھر ایک آدمی داخل ہوا اور پھر اس نے بھی یہی بات کہی کہ جو مویشی تھے وہ مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اور جو راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اب کیسے؟ اس لیے کہ بارش اتنی زیادہ ہوئی پورے ہفتے کہ پانی ہر طرف بھر گیا۔ پھر اب ان کو کھلایا جائے کیسے؟ صرف پانی پی کے تو سب نہیں رہ سکتے، تو اس کی وجہ سے بارش اور سیلاب کی وجہ سے مر گئے سب جانور کتنے۔
اور اتنا پانی ہو گیا کہ ہم کسی طرف جائیں تو کیسے جائیں، راستہ بند ہو گیا، جا نہیں سکتے۔ تو دونوں حالت میں مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، راستے بند ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی اور پھر بعد میں روک بھی دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بارش طلب کرنے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بارش نازل فرمائے، اللہ بارش نازل فرمائے، اللہ بارش نازل فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مشکل میں ہو تو دعا کرنی چاہیے، انسان کو ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہے پھر بھی وہ اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہیں مانگتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس سے مانگیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں دعا کر رہے تھے خطبہ کے دوران۔ علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خطبہ کے دوران دعائیں ہونی چاہیے، اور سعودی عرب میں ماشاءاللہ اس پر پوری طرح عمل ہے۔ تمام ائمہ خطبہ کے دوران دعائیں کرتے ہیں، اور جب امام خطبے کے دوران دعا کرنا شروع کر دے تو وہ ہاتھ اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اور جتنے لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائے بارش کی جب دعا ہو رہی ہوتا خطبہ کے دوران بھی۔ یہی فتویٰ بڑے علماء کا، کیونکہ آپ کا یہی طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ عام حالات میں بارش کی دعا نہ ہو رہی ہے تو امام دعا کرے گا اور دوسرے لوگ اس پر آمین کہیں گے، لیکن ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے بارش کی دعا کے لیے کہ جب وہ بارش کی دعا کر رہا ہو تو وہ خود ہاتھ اٹھا دے اور پھر دوسرے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ آپ ہاتھ اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ کافی اوپر اٹھ گیا تھا آپ کا ہاتھ، جیسے روایتوں میں موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے صرف دعا کرنا ثابت ہے، اور بارش کے لیے دعا کرنا اور نماز پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دینا بھی ثابت ہے دوسری روایتوں میں، کیونکہ یہ صاحب کتاب تو چند روایات ذکر کرتے ہیں بخاری سے اور مسلم سے، باقی روایات کا یہ ذکر نہیں کرتے۔ باقی صحیح روایات میں خطبہ دینے کا بھی ذکر موجود ہے۔ اکثر روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا کہ پہلے خطبہ دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دراصل دونوں جائز ہے۔ نماز استسقاء میں خطبہ نماز سے پہلے بھی دے سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ نماز کے بعد خطبہ دینے کے اکثر علماء قائل ہیں، لیکن جائز دونوں ہے، چاہے نماز سے پہلے دے دیا جائے یا نماز کے بعد دے دیا جائے، یہ جائز اور درست ہے۔ اس سے یہ بات بہرحال معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی جس قدر دیندار ہوگا اسی قدر اس کی دعا جلدی قبول ہوگی، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کرام کی دعائیں فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی، اس میں دیر نہیں لگتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فوراً آپ کی دعا قبول ہوئی، کبھی تاخیر نہیں ہوئی۔ مجھے بھولتی نہیں وہ روایت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی ہے، اور جب میں کچھ ان کو اسلام لانے کی بات سناتا ہوں کچھ ایسی الٹی باتیں کر دیتی ہیں کہ جس سے بڑی اذیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو اور کس کو کیا کیا کہہ دیتی ہے، تو آپ دعا کر دیں اس کی ہدایت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعائیں شروع کی، یہ دوڑے بھاگے اپنے گھر کی طرف، کیونکہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو دیر نہیں لگتی۔ دوڑے بھاگے ہیں تو گھر کا دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ان کی والدہ کہتی ہیں ابھی رکو میں غسل کر رہی ہوں۔ یہ رکے، وہ غسل سے فارغ ہوئی، دروازہ کھولا، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے یقین صحابہ کا اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر، ان کی تعلیم پر، ان کی دعاؤں پر کس طرح یقین تھا۔ ویسے نہیں ان لوگوں کی فضیلت زیادہ ہو گئی، ہم لوگوں کو 100 حدیث سنا دو تو ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، اور وہ لوگ ایک بات سن لیتے تھے فوراً یقین۔ تو یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بھی دعا کی،
تو جیسے آپ نے دعا کی کہ ارد گرد بارش ہو، ہمارے اوپر نہ ہو، اہلا وادیوں میں ہو، باغیچوں میں ہو، پہاڑیوں پر ہو، ٹیلوں پر ہو، جہاں ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش روک دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جس طرح اذکار پڑھتے رہتے ہیں ویسے ہی ضروری ہے کہ وہ دعائیں بھی کرتے رہیں، کیونکہ بندہ محتاج ہے۔ کوئی جتنا بھی مالدار اس دنیا میں ہو، اس کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پیسے کا مالدار ہے لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کو ہارٹ ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کا دماغ خراب ہے، کسی کے لیے بے چینی ہے، طرح طرح کے مسائل انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو پیسہ خوشگواری کا حل نہیں ہے، ایمان و یقین اور دلی سکون یہ اصل حل ہے، جو دین سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، اسلام پر چلنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام کی دین اسلام سے محبت ثابت ہوتی ہے، اور دین اسلام پر ان کا عمل ثابت ہوتا ہے، اور دین کے لیے وہ کتنے سیریس تھے اور کس قدر وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں، کہ ہم لوگ تو سوچ نہیں سکتے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم لوگ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے جکڑ لو۔ اور آخری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دینداروں کی دعاؤں کا وسیلہ لینا جائز اور درست ہے، کہ کوئی اچھا ہو، دیندار ہو، تو اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے، ان کی دعا کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ جو وسیلہ ناجائز ہے وہ ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا، ان کے مقام و مرتبے کا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی وسیلے کا ذکر نہیں کیا۔ جو وسیلہ، جتنے بھی وسیلے لیے گئے، یا تو اعمال صالحہ کے لیے گئے، نیک اعمال کر کے اس کا، یا پھر کوئی دیندار اور اچھا اللہ سے ڈرنے والا، خیر پر قائم رہنے والا ہے تو اس سے دعا کرا لی گئی۔ تو یہ چیزیں، اور یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے بارش ہو جائے، دعا کر دے بارش رک جائے۔ یہ دلیل ہے کہ بزرگوں سے، دینداروں سے، اچھے لوگوں سے دعا کرانا یہ جائز وسیلہ ہے۔ اور شخصیت وغیرہ کا وسیلہ جو لوگ کہتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں، توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، من گھڑت روایت ہے کہ میرے مقام و مرتبے کا تم لوگ وسیلہ لو، میرا مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوا ہے۔ روایت ثابت نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یقیناً بڑھا ہوا ہے، اس میں کیا شبہ، لیکن آپ کے مقام اور مرتبے کا ذکر کر کے دعا کرنا کسی روایت سے ثابت نہیں۔ جب بھی صحابہ کرام کو ضرورت پڑی تو آپ سے کہا دعا کرانے کے لیے، کبھی یہ نہیں کیا کہ اپنے گھر بیٹھے تھے اور دعا کیا ہو کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے طفیل میری دعا قبول کر لے، یا اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں دعا کر قبول کر لے۔ کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا۔ جب جب ضرورت پڑی آپ سے کہا، اور جب تک آپ زندہ تھے کہا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو عباس رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اگر وہ جانتے کہ وفات کے بعد آپ کے مقام و مرتبے یا آپ کے ذکر سے دعا جائز ہوتی تو عباس رضی اللہ عنہ سے کیوں کہتے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی سے دعا کرائی جائے گی اور زندگی میں کہا جائے گا، مرنے کے بعد کسی سے نہیں کہا جائے گا آپ ہمارے لیے دعا کرتے۔ تو یہ ساری باتیں اس روایت سے بہرحال سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔